حبیب الرحمان گلگت سے مفتی صاحب، حافظ قرآن اگر داڑھی کاٹتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہاں ہمارے ہاں ایک عالم ہیں، وہ حافظ قرآن کو کہتا ہے کہ آپ تراویح پڑھاؤ، حالانکہ وہ حافظ قرآن داڑھی کاٹتا ہے، کیا اس کے لیے گنجائش ہے؟ دیکھیں، آپ جو شخص داڑھی کاٹتا ہو نا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور بلا ضرورت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ایسا آدمی تراویح پڑھا رہا ہے تو تراویح کو جماعت سے پڑھنا کوئی لازم تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بہتر یہ کہ آدمی اپنی تراویح پڑھ لے، بجائے اس کے کسی داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھے، تراویح کی نماز۔ وجہ اس کی کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا کوئی فرض، واجب یا لازم نہیں ہے۔ اگر وہ داڑھی ایک مشت سے کم کرتا ہے، اگر ایک مشت ہے اور اس کے علاوہ کاٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ویسے ہی جائز ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو متبع سنت ہو، جس کی پراپر داڑھی ہو، اس کے پیچھے آپ تراویح کی نماز پڑھ لیں، جماعت کروا لیں، مختصر صورتیں آپ پڑھ لیں، یعنی علم تری کیف سے آپ تراویح پڑھ لیں، لیکن کسی متبع سنت کے پیچھے پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی داڑھی منڈے یا داڑھی کٹے شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ محمد اقبال جلالی کوہستان سے سوال، مفتی صاحب اگر جماعت کھڑی ہو اور انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنی نماز میں سنتوں کو چھوڑ دے تاکہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، کیا اس کی وجہ سے نماز کی سنتوں کو چھوڑ دینے سے گناہگار ہوگا؟ دیکھیں، جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد سنت شروع تو آپ نہیں کر سکتے، سوائے فجر کی سنتوں کے، کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو جائے پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ بھائی مجھے جماعت بھی مل جائے گی، سنتیں بھی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر جماعت چھوٹ جانے کا خطرہ ہو بالکل، تو پھر آپ فجر کی سنتیں چھوڑ کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ تو اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ آپ کوئی سنتیں شروع نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر کسی نے سنتیں شروع کر دی ہیں، مثلا ظہر کی سنتیں وہ پڑھ رہا ہے، اب جماعت کھڑی ہو گئی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی سنتیں پوری کر لے، اور سنتیں پوری کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر کہیں کوئی ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعت میں سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت اپنی سنت پوری کر کے پھر جماعت میں شامل ہو، اگر وہ جماعت شروع کرنے سے پہلے شروع کر چکا ہے سنتیں تو۔ فوٹو کھنچوانا یا تصویر والی ویڈیوز بنانا دین کی خدمت کی نیت سے شریعت کے نقطہ نظر میں کیسا ہے؟ تفصیلی وضاحت فرمائیں، احمد انظار نعمانی۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یعنی ہم کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے دارالافتاء پاکستان کے بلکہ علماء کے، کہ اس وقت سوشل میڈیا پر آنا اس وقت ایک بہت بڑی دینی ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں جو فلمیں، ڈرامے، پرینک اور نہ جانے کس قسم کی فحش اور بیہودہ ویڈیوز اور طرح طرح کی چیزیں اس پر آ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر علماء کرام ان چیزوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیں گے اور اس پر آ کر دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اس سے بہت بڑے فساد کا اندیشہ ہے۔ یعنی علماء جو اس پر کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں معاشرے میں کیا صورتحال ہے۔ ظاہر ہے کہ جس تعداد میں علماء کو اس پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اس تعداد میں علماء اس پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس پر زیادہ سے زیادہ علماء کو آنا چاہیے، لیکن بلا ضرورت تصویریں کھنچوانا اور جگہ جگہ جا کے، یہ مطلب فضول سی حرکت ہے۔ لیکن دینی ضرورت کے نقطہ نظر سے ویڈیو بنانا، کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی پیغام ریکارڈ کروانا، اس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مستند علماء کرام ہیں، جو ٹھیٹ اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا اس موقع پر آگے آنا بہت ضروری ہے۔